سیلاب چلا گیا، پانی اتر گیا، لیکن زندگی اب بھی زخموں سے نڈھال ہے۔ سیلاب نے صرف زمین نہیں، لوگوں کے خواب بھی بہا دیے، گھر ٹوٹ گئے، فصلیں مٹ گئی ہیں اور برسوں کی محنت مٹی ہو گئی ہے۔ گاؤں کی گلیاں اب بھی نم ہیں، مگر وہ پانی سے نہیں، دکھ، صبر اور آنسوؤں سے نامولود ہے۔ چنانچہ اینزا دیدار فاؤنڈیشن ابھی بھی سرگرم عمل ہے، کیونکہ دیہات کے جو سیلاب زدہ متاثرین ہیں ان کے مسائل اب ختم نہیں ہوئے بلکہ بہت زیادہ بڑھ گئے۔ چنانچہ اینزا دیدار فاؤنڈیشن نے ایک بار پھر قدم اٹھایا، یہ سوچ کر کہ جہاں امید ختم ہو جائے وہاں خدمت کا چراغ جلانا فرض بن جاتا ہے۔ چنانچہ 29 اکتوبر کی رات لاہور سے ایک قافلہ پھر روانہ ہوا، محبت، دعا اور خدمت کے عزم کے ساتھ۔ یہ قافلہ رات 12 بجے جھنگ پہنچا اور اگلی صبح سورج نکلنے کے بعد ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دریائے چناب کے پل سے گزرتے ہوئے لبوں پر بس ایک ہی دعا لیے، یا اللہ اس سفر کو قبول فرما، اور چلتے چلتے اپنی منزل کو پہنچے، جو کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، نام تھا پیر کوٹ سدھانا۔ جہاں ہر چہرہ کہانی بن چکا تھا۔ سیلاب کا پانی اگرچہ اتر گیا تھا، لیکن اس سے جو نقصانات ہوئے تھے وہ ابھی تک موجود ہے۔ ہر چہرہ ایک کہانی بن چکا تھا۔ اس سے پچھلے 2-3 کیمپس میں ہمیں کوئی بھی مناسب جگہ کیمپ کرنے کے لیے نہیں ملی اور مجبوراً چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر ہم نے کیمپ کیے، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے کرنل عاشق رسول گیلانی صاحب کے ذریعے ہمارے لیے آسانی پیدا کر انہوں نے گاؤں کی امام بارگاہ کا بڑا ہال ہمیں فراہم کر دیا، اور یہی ہال آج خدمت انسانیت کا مرکز بن گیا۔ اعلان ہوا کہ لاہور سے اینزا دیدار فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر پہنچ گئے ہیں، اور تھوڑی دیر میں بہت بڑی تعداد میں گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ کوئی بخار میں تپ رہا، کوئی زخم دکھا رہا تھا، اور کوئی دست و اسہال کا شکار تھا۔ بس ہر شخص ایک مختلف بیماری کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ایک ایک مریض کو دیکھا گیا، اس کو ایگزامن کیا گیا، اس کو ادویات فراہم کی گئی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ یہ صرف علاج نہیں تھا، یہ امید کی واپسی تھی۔ وہ لوگ جو کسی بھی طبی سہولت کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، ان کی امیدیں بار آئیں اور انہیں علاج مل گیا۔ ہال کے ایک کونے میں میز کرسی لگا کر پرچیاں بنانے کا کام شروع ہو گیا۔ دوسرے کونے میں ڈسپینسری بنا دی گئی تاکہ جو ادویات تجویز کی جائیں وہ ساتھ ساتھ مہیا کی جائیں، اور تیسرے کونے میں ہم نے ڈاکٹرز کا سیٹ اپ لگایا، میز کرسیاں رکھ کے بیٹھ گئے، اور جو مریض آتے گئے ان کو ہم ادویات دیتے رہے، معائنہ کرتے رہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کو ادویات فراہم کی گئی۔ پھر شروع ہوا راشن کی تقسیم کا مرحلہ۔ بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مند خاندانوں کی لسٹ پہلے سے تیار تھی۔ چنانچہ ایک کمرے میں جہاں پہ یہ تمام راشن پیکس وغیرہ رکھے گئے تھے، وہاں پر باری باری ایک ایک خاندان کے ایک ایک فرد کو بلایا گیا اور ان کو یہ راشن کے پیکس باری باری دیے گئے۔
ہر چہرے پر شکر گزاری اور خوشی کے تاثرات واضح تھے۔ بچوں میں کیک اور بسکٹ تقسیم کیے گئے جس سے وہ بے حد خوش ہوئے۔ شام ڈھل چکی تھی، چنانچہ ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ تقریباً 10:30 بجے ہم لاہور پہنچے۔ تھکاوٹ بہت تھی مگر دل شکر اور سکون سے بھرا ہوا تھا کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جن تک شاید کوئی نہ پہنچا ہو۔ الحمدللہ۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سیلاب کا پانی تو اتر چکا ہے مگر بھوک، بیماری اور دکھ ابھی باقی ہیں۔ ابھی ان لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ان کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ دوائیاں، راشن، کپڑے، نقد امداد، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ عطیہ کریں، کیونکہ آپ کی مدد کسی کے لیے نئی زندگی کا آغاز بن سکی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت کے اس سفر کو پیار، دعاؤں اور عزم کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ آمین۔ اینزا دلدار فاؤنڈیشن، انسانیت کی خدمت کرنے والا اور بے سہاروں کو سہارا دینے والا ادارہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر جاری رہے تو اس سفر خدمت میں ہمارا ساتھ دیں، اپنے وقت کا عطیہ دیں، ڈاکٹر، نرس، لیب ٹیکنیشین کی حیثیت سے اپنے گھر کا فالتو سامان، ادویات، میڈیکل آلات، کتابیں عطیہ کریں، یا نقد تعاون سے کسی کی زندگی بدل دیں، یا گاؤں میں نظر حسین مشہدی ہسپتال کی تعمیر میں بھی آپ کا حصہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ براہ کرم اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اینزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں امیدوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔